ہانیہ ماں کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ وہ روز رات کو اپنی ماں کو نیند کی گولی کھلا کر اشر کو گھر بلا لیتی۔ ایک دن اشر اسے چھوڑ کر اچانک غائب ہو گیا۔ ایک روز جب ہانیہ کی ماں اس کے کمرے میں گئی تو یہ دیکھ کر اس کے پیروں سے زمین نکل گئی کہ بیڈ پر ہمارے ماموں پنڈی اور ہم ملتان میں رہتے تھے۔ ہمارا ایک بار ضرور چھٹیوں میں ان کے گھر جانا ہوتا۔ وہ سرکاری آفیسر تھے اور گرمیوں میں ہمیں مری کی سیر کراتے تھے۔ ملتان میں پنڈی کی نسبت زیادہ گرمی پڑتی تھی۔ تب مری جانے کی چاہت میں ماموں کے یہاں جانے کی تدبیریں کرنا حق بجانب تھا۔ ممانی رشتے میں ہماری پھوپھی بھی تھیں۔ وہ بھی ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوتی کہ بھائی کے بچے آئے ہیں۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہوتے ہی ان کی طرف سے بلاوا آ جاتا کہ تم لوگ آ جاؤ۔ تفریح کا مزہ تو سب کے اکٹھے ہو جانے سے ہی دوبالا ہوتا ہے۔ امی کہتی تم لوگ ایک ساتھ نہ جایا کرو، گھر خالی ہو جاتا ہے، مجھے کام کاج میں دقت ہوتی ہے۔ یوں اب ہم دونوں بہنیں باری باری ماموں کے گھر جانے لگیں۔ اس بار کی گرمیوں میں میری باری تھی۔ والد صاحب مصروفیت کی وجہ سے نہ جا سکے تو انہوں نے مجھے فخر بھائی کے ہمراہ بھیج دیا۔ ماموں نے انہی دنوں مکان تبدیل کیا تھا۔ گھر کافی کشادہ اور ہوادار تھا۔ ماموں جان کی 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ ہینا اور سحر سے میری دوستی تھی، جبکہ فائزہ مناہل آپی کی سہیلی تھی۔ ماموں زاد اشر عمر میں مجھ سے 5 برس بڑے تھے۔ ان کی دوستی فخر بھائی کے ساتھ تھی۔ ہم بہنیں ان سے اتنی فری نہ تھیں، مگر وہ شوخ مزاج اور مذاق کرنے کے عادی تھے۔ ان دنوں وہ انجینئرنگ کے 3 سال اور میں 3rd ایئر میں تھی جب یہ واقعہ ہوا۔ ممانی کے پڑوس میں ایک خاتون رہتی تھیں۔ وہ عرصہ قبل بیوہ ہو گئی تھی۔ پڑھی لکھی تھی، اس لیے ایک ہسپتال میں ملازمت مل گئی۔ تب سے ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھیں۔ صبح ہسپتال جاتی اور شام کو لوٹتی تھیں۔ ان کا نام زہرا تھا۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ ان کی بیٹی 22 برس کی ہو گئی۔ آنٹی ہسپتال چلی جاتی اور وہ اکیلی گھر پر بور ہوتی تو چھت پر آ جاتی۔ اس کا نام ہانیہ تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ میں نے ایسی حسین صورت پہلے نہ دیکھی تھی۔ ایک روز جب میں اپنی کزن سحر کے ساتھ چھت پر گئی، یہ شام کا وقت تھا اور وہ اپنی چھت پر موجود تھی۔ میں اسے مسحور ہو کر دیکھ رہی تھی، تبھی وہ مسکرا دی۔ میں نے سحر سے دریافت کیا کہ یہ اتنی خوبصورت لڑکی کون ہے؟ یہ میری فرینڈ ہے ہانیہ۔ اس کی ماں ہسپتال میں عرصے سے ملازمت کرتی ہیں اور یہ تمام دن گھر میں تنہا ہوتی ہے، تبھی مجھے آواز دے کر بلا لیتی ہے۔ میں نے بھی چھت سے ہی سحر کے ساتھ کچھ دیر ہانیہ سے گفتگو کی۔ وہ مجھے بہت اچھی لگی۔ جی چاہا کہ اسے اپنی بھابھی بنا لوں۔ 2 ہفتے ہم لوگ ماموں کے ہاں رہے۔ اس عرصے میں میری روز شام کو ہانیہ کے ساتھ چھت پر ملاقات ہوتی۔ جب میں اپنے گھر ملتان واپس آئی تو آ کر امی اور آپی کو بتایا کہ ممانی کے پڑوس میں ایک حور شمائل دوشیزہ رہتی ہے، آپ دیکھیں گی تو حیران رہ جائیں گی۔ والدہ نے کہا کہ 2 ہفتوں بعد مناہل کے ساتھ جاؤں گی، دیکھ لوں گی، کیونکہ اس بار موسم گرما کی چھٹیوں میں مناہل کی باری تھی۔ امی بھی آج کل فخر بھائی کے لیے لڑکی دیکھ ہی رہی تھی، لیکن انہیں کوئی موزوں رشتہ نہیں مل رہا تھا، اس لیے امی خاص طور پر ہانیہ کو ہی دیکھنے جا رہی تھیں۔ 2 ہفتے پلک جھپکتے گزر گئے۔ مجھے شدت سے انتظار تھا کہ وہ فخر بھائی کے لیے اسے پسند کرتی ہیں یا نہیں۔ جب امی اور آپی ماموں کے گھر سے لوٹ کر آئیں تو میرا پہلا سوال یہی تھا کہ آپ لوگوں کو ہانیہ کیسی لگی؟ انہوں نے مجھے افسردگی سے دیکھا اور چپ سادھ لی۔ میں سمجھی شاید اس کی کہیں اور منگنی ہو گئی ہے یا پھر اس کی امی نہیں مانی ہوں گی۔ دوسرے روز پھر میں نے سوال کیا
تو جواب ملا، وہ بیچاری اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ایسی نوعمر پیاری صورت، ہر دم ہنسنے مسکرانے والی وہ لڑکی کیسے مر سکتی ہے؟ والدہ نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ کسی دم کا بھروسہ نہیں بیٹی، جب سانسیں ختم ہو جائیں تو جانا ہی پڑتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ واش روم چلی گئیں۔ ماں کے آنے کی خوشی بھی جیسے ہوا میں معلق ہو گئی ہو۔ والدہ کے لیے میں چائے بنا رہی تھی، لیکن سر چکرا رہا تھا۔ آنکھوں کے آگے وہی حسین صورت پھرنے لگی۔ بعد میں بھی کئی بار جاننا چاہا کہ وہ حور شمائل کیوں کر منو مٹی تلے جا سوئی ہے، مگر والدہ نے ہر بار میرے سوال کو یوں نظر انداز کر دیا جیسے ان کو کچھ خبر ہی نہیں۔ سردیوں کی چھٹیوں میں عموماً ماموں ممانی اور ان کے بچے چند دنوں کے لیے ہمارے پاس آ جاتے تھے۔ اس بار جب یہ لوگ آئے، چائے وغیرہ پینے کے بعد جب سحر میرے کمرے میں آئی تو سحر سے میں نے پہلا سوال یہی کیا کہ ہانیہ کو کیا ہوا تھا۔ وہ بولی کہ دم تو لے لو، فریش ہو جائیں پھر بتاتی ہوں۔ پھر رات کا کھانا کھا کر جب وہ سونے کے لیے میرے کمرے میں آئی تو میں نے اسے پھر اس کی سہیلی کی یاد دلائی۔ تب وہ نم دیدہ سی ہو کر بولی، پہلے کوئی بات نہ تھی، یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب میں نے اپنی سالگرہ پر ہانیہ کو مدعو کیا۔ سفید سوٹ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، فرشتوں جیسی معصوم صورت۔ اشر بھائی نے اس کی طرف غور سے دیکھا، تبھی میں نے ان کی ویڈیو بنا لی۔ نہیں معلوم اس پہلی نظر میں کیا جادو تھا کہ میرا بھائی اس کے خیالوں میں رہنے لگا۔ مجھے وہ پہلے سے ہی پسند تھی۔ امی سے کہا کہ کیوں نہ ہم اشر بھائی کے لیے اس کا رشتہ لے لیں۔ اس لڑکی کو دیکھ کر جو بات میں نے سوچی تھی کہ میں اپنی بھابھی بناؤں گی، گویا وہی سحر نے بھی سوچی تھی، کیونکہ وہ ایسی ہی دل مو لینے والی تھی۔ پھر سحر نے کہا کہ میں تو یہ خواب دیکھ رہی تھی کہ اسے اپنی بھابھی بناؤں۔ مجھے نہیں معلوم کب میرے بھائی نے اس کے ساتھ نظروں کے ساز باز سے اپنا خواب تعبیر میں بدل لیا۔ ایک روز جب کہ میں دیوار کے ساتھ کیاری میں پانی دے رہی تھی، مجھے سیڑھی کے پاس اسی دیوار میں ایک سوراخ نظر آیا جو کسی سلاخ سے کیا گیا تھا۔ یہ سوراخ اتنا بڑا تھا کہ چڑیا اس میں سے آسانی سے گزر سکتی تھی۔ جب گھر میں کوئی نہ ہوتا، دونوں اس سوراخ سے باتیں کرتے۔ کئی بار میں نے بھائی کو وہاں کھڑے دیکھا، لیکن نظر انداز کر گئی۔ سحر نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کر لی، پھر سرد آہ بھر کر احوال بتانے لگی۔ میں تو دل سے چاہتی تھی کہ ان کی آپس میں پسندیدگی ہو جائے، بھائی خود امی کو مجبور کریں کہ ہانیہ کا رشتہ لے لیں۔ وہ امی اس طرف توجہ نہ دیتی تھیں کہ ان کے دھیان میں امیر گھرانوں کے ایک دو بہت اچھے رشتے موجود تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، اس لیے اس کی شادی بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہتی تھی، جبکہ ہانیہ یتیم تھی اور مالی حالات بھی اتنے اچھے نہ تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان دونوں میں پسندیدگی بڑھنے لگی۔ یہ اب ساری رات چھت پر باتیں کرتے۔ ابو چھوٹے چچا کے پاس سعودی عربیہ گئے ہوئے تھے۔ گھر میں امی اور ہم دونوں بہنیں تھیں۔ آپی کی عادت تھی کہ وہ 10 بجے رات تک سو جاتی تھی۔ امی بھی رات کو جلدی سو جاتی۔ مجھ کو البتہ نیند دیر سے آتی تھی، کیونکہ پیپرز کی تیاری کی خاطر مجھے راتوں کو دیر تک جاگنے کی عادت ہو گئی تھی۔ ایک شب 2 بجے امی کی اچانک آنکھ کھلی تو بھائی کو ان کے بستر پر موجود نہ پا کر وہ پریشان ہو گئیں۔ صحن میں دیکھا، سیڑھیوں کے پاس گئیں تو دونوں کی سرگوشیاں سن لیں۔ صبح بیٹے کو بھی ڈانٹا، اور جب آنٹی زہرا ڈیوٹی ختم کر کے گھر آئیں تو امی نے انہیں بلا کر شکایت کی کہ اپنی بیٹی کا دھیان رکھا کرو، آدھی رات کو چھتیں پھلانگنا درست بات نہیں۔ آنٹی زہرا بیچاری شرمندہ ہو گئیں اور انہوں نے اپنی دیوار اونچی کرا لی۔ اب ان کا ایک دوسرے کی چھت پر جانا
مشکل ہو گیا تو وہ ملنے کی دیگر ترکیبیں سوچنے لگے۔ ایک روز اشر بھائی آدھی رات کو ہانیہ کے گھر گیا۔ یقیناً ہانیہ نے ہی اس کو بتایا ہوگا کہ فلاں وقت میں دروازہ کھلا رکھوں گی۔ ہانیہ کی ماں بھی سو رہی تھی۔ دونوں کئی دنوں بعد ملے تھے اور اس خوشی میں ان کو ہوش نہ رہا کہ کتنا وقت بیت گیا ہے۔ صبح کی اذان سنی تب ہوش آیا۔ وہ جانے کو گیٹ پر پہنچا ہی تھا کہ اذان کی آواز سن کر آنٹی کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے کھڑکی سے کسی کو گیٹ سے باہر جاتے دیکھ لیا۔ ہانیہ کی ماں بیچاری لرز گئیں۔ باہر آئیں تو بیٹی کو گیٹ بند کرتے دیکھا۔ پوچھا، کون آیا تھا؟ اشر تھا، اس نے کہا۔ تم کو شرم نہیں آتی؟ آدھی رات کو کسی کو اپنے گھر بلاتی ہو؟ ماں، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ شادی کا وقت آئے گا، شادی بھی ہو جائے گی، لیکن کسی لڑکے کو راتوں کو گھر بلانا کیا قیامت نہیں ہے؟ کچھ نہیں ہوتا امی، وہ ڈٹائی سے بولی تو ماں اسے کوسنے لگی۔ اشر کو بھی برا بھلا کہا۔ جوان بیٹی کے آگے ماں کی ایک نہ چلی اور ہانیہ نے بھائی سے رابطہ برقرار رکھا۔ اب اس نے بھائی سے نیند کی گولیاں منگوانی اور پھر وہ نیند کی گولی ماں کو رات کو سونے سے پہلے دودھ میں ملا کر دے دیتی اور وہ بیچاری بے سدھ سو جاتی۔ ادھر میری امی کو بھی علم ہو گیا کہ ان کا صاحبزادہ پڑوس میں رات گئے جاتا ہے۔ والد کو بتا دیا تاکہ کسی بری گھڑی آنے سے پہلے اس کے قدموں کو روکا جا سکے۔ والد جانتے تھے کہ جوان بیٹے کو روکنا مشکل ہوگا۔ اگر باز نہ آیا تو اپنی ہی سب کی ہوگی۔ بھائی کے آخری سال کے پیپرز ختم ہوتے ہی انہوں نے اشر بھائی کو چچا کے پاس سعودی عربیہ بھجوا دیا۔ ادھر ہانیہ مشکل میں گھر گئی۔ اشر سے اس کی ملاقاتیں رنگ لے آئیں۔ اشر وہاں جا کر سب کچھ بھول بھال گیا۔ چچا کی بیٹی ساحرہ بھی خوبصورت تھی اور اشر بھائی تو ویسے ہی دل پھینگ قسم کے ہیں، تم تو جانتی ہی ہو۔ وہاں جا کر وہ ساحرہ میں دلچسپی لینے لگے۔ چچا یہی چاہتے تھے کہ کسی صورت ان کی بیٹی کا رشتہ اشر سے ہو جائے۔ انہوں نے دونوں کو موقع دیا۔ میرا بھائی اب ہانیہ کی جگہ ساحرہ کو دے بیٹھا، کیونکہ اسے چچا کے توسط سے اپنا مستقبل بھی تابناک لگا اور اس نے ہانیہ کو بالکل ہی فراموش کر دیا، مگر وہ اسے نہ بھلا سکی۔ وہ بے تابی سے اشر کا انتظار کرتی رہی۔ روز مجھ سے پوچھتی، سحر اشر کب آئے گا؟ اور میں تسلی دیتی کہ جلد آ جائے گا، بس 2-4 دنوں میں آنے ہی والا ہے۔ میں یہ جھوٹی تسلی اس وجہ سے دیتی تھی کہ اس کی بے قراری کم ہو۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ یہ بے قراری بلا وجہ نہیں، بلکہ دال میں کچھ کالا ہے۔ چچا نے بھائی کی ملازمت کی کوشش کی اور وہاں ایک بڑی کمپنی میں بھائی کو بہت اچھی نوکری مل گئی۔ بھائی نے ہانیہ سے کوئی رابطہ نہ کیا اور نہ کبھی ہم سے بات کرتے ہوئے اس کا کوئی تذکرہ کیا، جیسے وہ اب اس سے جان چھڑوانا چاہتا ہو۔ ادھر ہانیہ کی جان پر بنی تھی، لیکن کسی کو اس نے اپنی پریشانی کے بارے میں نہ بتایا۔ وہ اندر ہی اندر سلگتی رہی۔ اب اس کو احساس ہوا کہ ماں ناحق پریشان نہ تھی اور وہ سچ کہتی تھی کہ اس آگ کے کھیل سے دور رہو۔ ہانیہ کی ماں ہانیہ کے لیے رشتے دیکھ رہی تھی کہ جلد بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ ہانیہ کے پاس اب کوئی چارہ نہ رہا تھا۔ اس کو مشکل میں ڈالنے والا تو اپنی دنیا میں مگن ہو چکا تھا۔ یہ چھٹی کا دن تھا اور آنٹی گھر پر ہی تھی۔ شام کے وقت وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھیں کہ ہانیہ نے ماں کو آواز دی، ماں جلدی سے کھڑکیاں اور دروازے کھول دو، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ وہ کمرے میں آئیں اور کہا، بیٹی کیا کہہ رہی ہو؟ کھڑکیاں اور دروازے تو کھلے ہوئے ہیں۔ ماں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اس کی آنکھیں جیسے پھٹ گئی تھیں۔ ماں اس کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی۔ اس کو پتہ چل گیا کہ اس کی بیٹی یہ دنیا چھوڑ کر جا رہی ہے۔ وہ اس کو جھنجھوڑنے
اور پکارنے لگی، ہانیہ بیٹی آنکھیں تو کھولو، بتاؤ تو صحیح تمہیں کیا ہوا ہے۔ تبھی اسے یاد آیا کہ کل ہانیہ اس کی ایک سہیلی کے گھر جانے کا کہہ رہی تھی جس کا نام رمشا تھا، اور وہ اس کے ساتھ ہسپتال میں ملازمت کرتی تھی، لیکن اب رمشا کے گھر جانے کا وقت نہ تھا۔ گھبرا کر زہرا آنٹی نے اپنی ایک بااعتماد واقف لیڈی ڈاکٹر کو فون کیا اور جلد گھر آ جانے کی سماجت کی۔ ڈاکٹر روبینہ نے اسی وقت گاڑی نکالی اور طبی امداد کا سامان لے کر 20 منٹ میں پہنچ گئی۔ اس وقت ہانیہ آخری سانسیں لے رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھا اور آنٹی سے کہا، تمہاری لڑکی نے کوئی غلط دوا کھا لی ہے یا انجیکشن لگوایا ہے، تم ذرا کمرے کی تلاشی لو۔ ڈاکٹر نے شاید اندازہ کر لیا تھا کہ کون سی دوا لی ہوگی، وہ تجربہ کار اور قابل ڈاکٹر تھی۔ زہرا آنٹی نے بیٹی کے بستر کو ٹٹولا اور پھر تکیے کے نیچے ایک پڑیا مل گئی جس میں ایک گولی تھی۔ ڈاکٹر ربینہ نے گولی دیکھتے ہی کہا کہ اس نے یہ دوا کیوں لی ہے؟ وہ افسوس سے ہاتھ ملنے لگی کہ اگر ایسی بات تھی تو مجھے آگاہ کیا ہوتا۔ زہرا آنٹی نے روتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ، اگر مجھے علم ہوتا تو میں آپ سے ذکر کرتی، مجھے بتایا ہی نہیں ہانیہ نے کچھ، اور خود ہی اپنا علاج کرنے کی کوشش کی۔ مجھے ابھی علم ہوا جب میری بیٹی موت کے منہ میں جا رہی تھی، وہ دھاڑے مار کر رو رہی تھیں۔ جب انسان کی زندگی ختم ہو جائے تو کوئی ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا۔ ہانیہ بھی خاموشی سے بدنامی کے خوف کو گلے لگائے موت کی وادی میں اتر گئی۔ اس نے کسی سے سرگوشی میں بھی اپنی مصیبت بیان نہ کی، حتیٰ کہ اپنی سگی ماں کو بھی کچھ نہ بتایا۔ جب آنٹی کے رونے کی آواز سنی تو امی وہاں گئیں۔ ہانیہ ابدی نیند سو چکی تھی اور اس کی ماں صدمے سے نیم جان تھی۔ اس نے امی کو بتایا کہ مرنے سے تھوڑی دیر قبل جب وہ کھڑکیاں اور دروازے کھولنے کی التجا کر رہی تھی، اس نے کہا تھا، ماں مجھے معاف کر دینا۔ ماں بولی، بیٹی میرا کیا قصور ہے جو یوں مجھے تنہا چھوڑ کر جا رہی ہو؟ ماں قصور میرا ہے جو میں نے اشر پر اعتبار کیا اور آپ کی عزت کا پاس نہ رکھ سکی، بس پھر وہ یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ کس کی خاطر؟ وہ جو دوسرے ملک جا کر کسی اور کی زلف کا اسیر ہو چکا تھا۔ یہ خبر جب ہمیں ملی ہم سب غمگین اور دکھی ہو گئے۔ اشر کو کسی نے نہ بتایا۔ ابو نے کہا کہ شکر ہے اللہ نے سب کا پردہ رکھ لیا، ورنہ جو بھی قصوروار تھا نام ہمارا ہی لیا جاتا۔ ابو کے یہ الفاظ سن کر مجھے اپنے بھائی سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ 2 دن بعد وہ گھر آیا اور جب اس کو پتہ چلا تو کچھ دیر رویا کہ کاش میں کل آ جاتا اور اس کی قبر پر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالتا، اس کی قبر پر پھول ڈالتا۔ میں سوچتی ہوں کہ اشر بھائی نے محض اس کی قبر پر مٹی اور پھول ڈالنے کے لیے آنا تھا۔ کیا اس کو ہانیہ سے محبت نہیں تھی؟ اگر محبت ہوتی تو وہاں کیوں رہ جاتا؟ وقت سے اس کو دلہن بنا کر گھر لے آتا۔ وہ جیسا لاؤبالی اور لاپرواہ سا تھا، اے کاش اس کے مزاج کو ہانیہ سمجھ جاتی۔ وہ ایک کھلنڈر قسم کے لڑکوں جیسا تھا۔ ایسے انسان پر بھروسہ کرنا اس کی کتنی بڑی بھول تھی کہ زندگی ہی ہارنی پڑ گئی۔ سحر افسردہ لہجے میں لب کشا تھی، بے شک محبت ایک پاک جذبہ ہے، محبت اگر ہو جائے تو بھی اس کا تقدس لازمی ہے۔ جو اس جذبے کا احترام نہ کر سکے، محبت کو نبھا نہ سکے، ان کو محبت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کسی لڑکی کو محبت کی سرشاری میں محبوب کے اتنے قریب نہ جانا چاہیے کہ بعد میں کوئی سنگین مصیبت پلو سے بن جائے، کہ محبت کی ٹھنڈک آگ کا دریا بن جائے۔ اشر کا کیا گیا؟ چند دن اداس رہا اور پھر زندگی کی خوشیوں میں مگن ہو گیا، مگر بیچاری آنٹی زہرا تو جیتے جی مر گئیں۔